الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے خداوند متعال تمام عزاداران کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، جن لوگوں نے بھی ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، برائے قبولیت مجلس، برائے تحجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. پروردگار عالم خداوند متعال نے جگہ جگہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب میں نے زمین کو پیدا فرمایا، جب میں نے اس کرۂ ارض کو بنایا اور اس کرۂ ارض پر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ میری تم پر ایک نعمت ہے. میں نے اس کے بعد تمہیں احسن تقویم بنایا، تو یہ میری تم پر نعمت ہے. میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، میں نے تمہیں سوچنے کے لیے علم، شعور اور فکر دیا، یہ میری تم پر نعمت ہے. اور اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، دامن وقت میں کمی کے باعث میں مطول نہیں پڑھوں گا. یہ الفاظ ہیں خداوند متعال کے قرآن میں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اگر سارے انسانوں کو بٹھا دو، اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سب سمندروں کو سیاہی بنا دو، جنوں انس کو میری نعمتیں لکھنے کی ذمہ داری دے دو، تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. لیکن یہ ساتھ ضرور فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شمار تو نہیں کر سکتے، تم میری نعمتوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، البتہ تم ایک کام کر سکتے ہو، وہ ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ہم ناچیز، ہم غریب، ہم ناتواں، ہم کمزور جو کام کر سکتے ہیں وہ ہے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. میں نے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا شروع کیا. میں نے سر سجدے میں رکھ کر کہا شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ. میرے ضمیر نے، میرے وجدان نے، میرے اندر کی آواز نے مجھے کہا اے وجاہت نقوی، تو نے آج سجدہ شکر میں سر رکھا ہے. اگر تو جس دن آدم کی ولادت ہوئی تھی اس دن سر سجدہ شکر میں رکھتا، اور خدا تجھے اتنی زندگی دے کہ تو قیامت تک سر سجدہ شکر میں رکھ اور ساری زندگی خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے، تو باقی نعمتیں تو بجا، تو صرف خدا کی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس خدا نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے نا، اس خدا نے تجھے بغیر مانگے علی جیسا امام دیا ہے. تمہیں اس امام کی قدر نہیں ہوگی، تم نے اپنا امام خود چننا ہے. کیونکہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ دریا کے پاس پہنچے اور وہاں لوگوں نے کہا موسیٰ دریا کو پار کیسے کریں گے، تو موسیٰ نے عصا مارا، دریا نے رستہ دیا اور اس رستے سے موسیٰ کی پوری فوج موسیٰ کے ساتھ گزر گئی. وہی رستہ، وہی دریا، چند لمحے بعد فرعون وہاں سے گزرا، پوری فوج، پوری ٹیم غرق ہو گئی. تو ایک پیغام تو خدا نے دے دیا نا کہ بھئی ہمیشہ محتاط رہنا، رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں. تم نے اپنے راہبروں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم نے تمہیں تمہارے امام کے
نام سے اٹھانا ہے تو ذرا امام کا انتخاب کرتے ہوئے احتیاط کرنا، جو کہ امام ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنت میں لے جائیں، وہ ائمۃ یہدون الی النار، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہنم میں لے کے جائیں، تو تم نے امام کا انتخاب کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ تو اب میرے سامنے ایک سوال آ گیا کہ میں نے کیسا رہبر چننا ہے؟ تو اب قرآن میں تو موجود ہیں، لیکن آج میں وہ معیار نہیں بتاؤں گا، آج میں وہ معیار بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس کا کوئی انکار نہ کر پائے۔ تو جب قرآن کی طرف میں متوجہ ہوا تو مجھے کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ کہا گیا ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا، ایک جگہ پہ کہا گیا ہم نے موسیٰ کو سلطنت کی طرف بھیجا۔ ایک وقت آیا کہ جب حضرت طالوت کو قوم تنگ کرنے لگ گئی کہ اے طالوت، ہمیں جالوت نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، ہمارے لیے کوئی وسیع مقرر فرمائیے، خدا کو کہیں کہ ہمارے لیے کوئی وسیع مقرر فرمائے۔ اچھا، ایک قوم نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو وسیع بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل کو لوگوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجیے ہمارے لیے کوئی وسیع بنائے، تو حضرت طالوت کو وہاں خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو وہاں قوم نے اعتراض کیا کہ خلیفہ جو ہے اس وقت کا وہ آپ نے حضرت طالوت کو بنا دیا ہے، جبکہ ہم موجود تھے۔ تو خدا نے وہاں کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اس کو خلیفہ اس لیے بنایا ہے چونکہ یہ علم اور طاقت میں زیادہ تھے۔ تو اب میں جب قرآن کی آیات پڑھتا ہوں تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ رہبر کسے مانوں، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس شجاعت زیادہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں تم ان چکروں میں نہ پڑو، تم ایک واقعہ سنو، تم تک بات واضح ہو جائے گی۔ یہ باتیں تو میں کرتا چلا آ رہا ہوں نا۔ آج ایک احسان پہلو بتاتا ہوں آپ کو، آج ایک بہت سادہ پہلو آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت ہے، ایک آدمی ہے، ہر جگہ پہ، ہر چوک پہ، ہر گلی میں علی کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے۔ حاکم وقت نے گرفتار کروایا، اپنے دربار میں بلایا اور کہا سنا ہے تو بڑے علی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ تو کہا پھر کس کے پڑھوں؟ کہا اگر پڑھتا ہے تو آج ہمیں بھی علی کے قصیدے سنا۔ اس نے کہا علی کا ذکر اتنا سستا نہیں ہے، میں علی کا ذکر کروں گا مگر پہلے فیس لوں گا۔ کہا کیا فیس ہے تمہاری؟ کہا یہ کہ جس علی کا ذکر مجھ سے کروانا چاہتے ہو نا، پہلے دربار میں موجود سب لوگوں سے کہو کہ تم علی کی ایک ایک فضیلت بیان کرو۔ ایک طرف سے شروع ہوئے، ہر بندے کو مجبور کیا تم علی کے فضائل کو پڑھو۔ دربار میں موجود سب درباریوں نے علی کے فضائل سنائے۔ اس نے کہا اب تمہاری باری ہے، کہا نہیں حاکم، ابھی تو رہتا ہے۔ پھر سب نے ایک ایک فضیلت پڑھی۔ اس حاکم نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ درباری حیران ہو گئے، ارے تم جانتے ہو علی کے اتنے فضائل، تو ہمیں مخالفت میں مجبور کیوں کرتے ہو؟ بہرحال مجبوری میں فضائل پڑھے۔ اس کے بعد اس شخص کو کہا اب تو علی کے فضائل سنا دے، اب میرے اس جملے کی طرف آؤ، تم نے رہبر کس کو ماننا ہے؟ اس درباری میں کھڑے، اس دربار میں کھڑے شخص نے بتایا ضروری نہیں ہے تم رہبر اسے مانو جو علم میں زیادہ ہو، ضروری نہیں ہے اسے مانو جو شجاعت میں زیادہ ہو، ضروری نہیں ہے اسے مانو جسے خدا زمین پر خلافت عطا فرمائے۔ ہاں اتنا توجہ کرنا، اتنا ذہن میں رکھنا کہ تم نے اپنا امام اسے بنانا ہے کہ جس کے دشمن بھی اس کے قصیدے پڑھے۔ جزاک اللہ۔ تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی مجبور ہو جائے۔ یہاں تک کہ میں مسائل پہ ابھی نہیں آیا، لیکن یاد ہے مجھے کہ جب حضرت علی کو ضربت لگی، ابن ملجم کو پکڑا گیا، تو اس سے علی نے ایک سوال کیا میں تیرا برا امام تھا کیا؟ اس نے بھی کہا مولا آپ بہت اچھے امام تھے، مجھے تو مجبور کیا کہ آپ کو مارنے کے لیے۔ حسین نے یزید سے پوچھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے بھی صرف اتنا کہا چونکہ بیعت نہیں کی اس لیے نہیں مارا، وگرنہ کردار پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو کردار ایسا ہو امام کا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرے۔ بہرحال میں آج یہاں بیٹھا ہوں، مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے، ایک محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح کے ماحول میں اور جس طرح کی مشکلات سے آپ لوگ اس عزاداری کو برپا کر رہے ہیں، تو مجھے اب واقعاً امام حسین کے کچھ جملے، کچھ کارنامے یاد آ رہے ہیں۔ یہ میں وہاں کوٹا میں بھی یہ بات میں نے بیان نہیں کی، ہاں البتہ پہلے یہ میں کہتا ضرور رہتا ہوں۔ تو آج میرے دل کی یہ آواز آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں میں یہ چیز بیان کروں، اگر آپ راضی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ حسین نے کس طرح فتح کی ہے، کہ باقی لوگوں نے بھی جنگ کی، باقی لوگوں نے بھی فتح کی، باقی لوگوں نے بھی معیارات کو بلند کیا، لیکن امام حسین نے کچھ کارنامے عجیب دیے،
کہ کچھ کارنامے ایسے رقم کیے امام حسین نے کہ کچھ الفاظ ہمیں ڈکشنری میں ملتے ہیں، کچھ الفاظ ہمیں لغت میں ملتے ہیں، وقت کے حسین نے جنگ کر کے ان کے معانی بدل ڈالے۔ یعنی حسین نے کربلا میں تاریخ رقم بھی کی، تاریخ بدل بھی ڈالی۔ وضاحت پوچھئے مجھ سے، 3 الفاظ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جتنے میں بیان کر پایا، جتنا مجھے وقت نے اجازت دی۔ پہلا لفظ ہے زندگی اور موت، کہ زندہ کربلا کی جنگ سے پہلے وہ ہوا کرتا تھا جس کے بدن میں سانس ہو، جس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن چل رہی ہو، لیکن وقت کے حسین نے سر نیزے پہ کٹا کے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ زندہ وہ نہیں ہوتا جس کے بدن میں روح ہو، بلکہ زندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو، زندہ وہ ہوتا ہے جو مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے، زندہ وہ ہوتا ہے جو غروب ہو کر ہمیشہ کے لیے طلوع ہو جائے۔ کیونکہ جب حسین کے سامنے 2 راستے تھے، یا ایمان ٹھکرا کر جان بچانا یا جان ٹھکرا کر ایمان بچا لینا، یعنی ایک طرف تھا باطل، ایک طرف تھا حق۔ حسین نے اس وقت کیا کیا؟ حسین نے سر کو تیغ ستم کے نیچے رکھ کے ایک نعرہ بلند کیا کہ اگر میرے نانا کا دین میری جان کے بغیر نہیں بچتا، تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کے حسین نے ایسا جہاد کیا کہ طاقت کا مقابلہ تلوار سے نہیں، کردار سے کیا، حیوانیت کا مقابلہ رضائے الہی سے کیا، شیطانیت کا مقابلہ انسانیت سے کیا، اور وہاں وہ اسلام کے گلشن اسلام جب گھنگور گھٹاؤں میں مرجھا رہا تھا، وہ اسلام جس کا ثواب مرجھا چکا تھا، وہ اسلام جس کی عبادتیں ختم ہو رہی تھیں، اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد کر دیا، اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے شباب لوٹا دیا، اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا، اور ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو وہ جو زندہ رہا اس کا نہ کوئی بیان ہے، نہ کہیں تذکرہ ہے، نہ قبر ہے، نہ قبر کا نشان ہے۔ وہ جو ظاہراً مر گیا وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد۔ کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ جزاک اللہ۔ دوسرا لفظ ہے فتح اور شکست۔ کربلا کی جنگ سے پہلے فاتح اسے کہا جاتا تھا جو جنگ سے زندہ واپس آ جائے، ہار وہ گیا جو جنگ میں مر گیا۔ مگر میرے اور آپ کے مولا حسین نے بظاہراً سر کٹا کے بھی ایک بات کا جواب دیا کہ دیکھو میرے بعد تاریخ یاد رکھے گی، میرے بعد تاریخ کے معیار کو بدل ڈالو کہ جیتتا وہ نہیں ہے جو جنگ سے زندہ واپس آ جائے، جیتتا وہ ہے جس کا مقصد زندہ ہو۔ اب دونوں کے مقاصد کو دیکھ لینا کہ یزید کے کیا مقاصد تھے۔ یزید کہتا تھا نمازیں نہ ہو، روزے نہ ہو، لوگوں میں حیا کی تمیز نہ ہو۔ میں تفصیلات میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں حسین کو پہچاننے کے لیے، حسین کی جیت اور شکست کو دیکھنے کے لیے تمہیں نہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت، تمہیں نہ عقائد پڑھنے کی ضرورت، تمہیں نہ تقوی کرنے کی ضرورت، تمہیں نہ تدبر کرنے کی ضرورت، تمہیں نہ گہرائیوں میں پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ایک بات دیکھنا، ہم گھر سے جانا، مجلس میں آنا، مجلس کے بعد دوبارہ گھر جانا، اگر تمہیں ماں بہن بیٹی بیوی کی تمیز نظر آئے تو سمجھنا حسین جیت گیا۔ اگر آج جگہ جگہ پہ نمازیں باجماعت ہو رہی ہے تو سمجھنا حسین جیت گیا۔ اگر آج جگہ جگہ پہ علم حسین بلند ہے سمجھنا حسین جیت گیا۔ اور کیوں پڑھتے ہو حسین کو سمجھنے کے لیے؟ مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ۔ تیسرا لفظ جو حسین نے بدل ڈالا وہ ہے خود کربلا۔ کربلا کی جنگ سے پہلے کوئی پوچھے کربلا کیا ہے تو سب کہیں گے ایک میدان ہے، ایک علاقہ ہے، ایک لوکیشن ہے، ایک جگہ ہے، عراق کے کونے میں موجود ایک بنجر صحرا ہے۔ لیکن حسین نے اپنے خون سے کربلا کو ایسا آباد کیا کہ مؤرخ نے تعریف بدل ڈالی۔ مؤرخ نے کہا آج سے پہلے کربلا ایک علاقہ تھا، آج سے پہلے کربلا ایک میدان تھا، آج سے پہلے کربلا ایک مکان تھا، آج سے پہلے کربلا کی جنگ ایک زمان تھا، مگر آج کے بعد کربلا میدان نہیں، کربلا مکان نہیں، کربلا حق اور باطل کے درمیان میزان ہے،
کربلا یزیدیت اور حسینیت کے درمیان پہچان ہے. ارے کربلا کو عام نہ سمجھنا. اسی وجہ سے مجھے ایک شاعر کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں تک ہو گیا. پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہر کربلا تو تب کہیں کہ جب کوئی دوسرا حسین ہو, جب کوئی دوسری زہرا ہو. تو کسی شاعر نے اس کا جواب بھی لکھ دیا کہ خوشبوئے گل دب گئی کربلا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. اور وہ پڑھتا گیا اور آخر پہ اس نے یہ کہا, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ تسلیم روح جوہر مرحوم یوں کہے کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. یہ اس کا بھی اپنا عقیدہ تھا, آپ لوگوں نے سن لیا, مگر میرا عقیدہ تھوڑا سا مختلف ہے. مجھے اپنا عقیدہ بیان کرنے دو کہ اسلام زندہ ہو چکا, اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, مگر تب جب تم کربلا کو ایک مکان مانو, جب کربلا کو ایک واقعہ مانو, تو وہ ایک کربلا تھی جو ہو گئی, وہ ایک حسین تھا جو ہو گیا. مگر اگر کربلا کو حق و باطل کے درمیان میزان سمجھتے ہو نا, تو ہر دور میں جہاں جہاں بھی یزیدی اپنا قدم لگائے وہاں وہاں حسینی اپنا علم لگائے گا. جہاں جہاں بھی باطل اٹھے گا وہاں وہاں حسینی اپنا کردار دکھائے گا. حسین ایک تھا, یزید ایک تھا, یزیدی ہر دور میں آتے رہیں گے. ہمیں ہر دور میں ایک حسینی چاہیے. لہٰذا کربلا زندہ ہو چکی بس کربلا کے بعد نہیں, بلکہ ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے. مجھے مرزا انیس کا یہ جملہ بڑا پسند ہے, مجھے جوش ملی آبادی کے یہ جملے پسند ہیں کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا کل اے فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. اور حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلندر صلوات. جزاک اللہ. تو ایسا رہبر بنانا ہے. اور حضرت علی کو تو علی نے پنجتن میں بھی کچھ انفرادیت عطا فرمائی ہے, کچھ خاص ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ جن میں باقی پھر بھی شریک نہیں ہوتے, باوجود اس کے کہ اتنی فضیلت کے مالک ہیں سب. میں اس کی تائید کے لیے ایک واقعہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں وقت کہاں تک اجازت دیتا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا تشریف لاتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس. مل کے پڑھ لیجیے اور کہتے ہیں, بیٹی آج میں سید الانبیاء تمہارا مہمان ہوں, اور جبرائیل میرے پاس آتا ہے اور آج کہہ رہا ہے کہ آپ زہرا سے کہیے کہ آج خدا کی طرف سے آپ کے گھر کھانا ہے, آج آپ کے گھر جو بھی آئے گا وہ خدا کی طرف سے ہوگا, آج خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے. آپ حسنین سے پوچھئے آپ کیا کھانا چاہیں گے. اب آپ کے گھر بھی جو کوئی مہمان آئے اور آپ اس سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے, تو حیا کرتا ہے اور بتا نہیں پاتا کہ مجھے کیا پسند ہے, اپنی فیوریٹ ڈشیں گنوانا نہیں شروع کر دیتا. تو جب حسنین جیسی شخصیت ہو اور ان سے پوچھا جائے کہ کھانا بھی جنت سے آنا ہے, حکم کرو کیا کھانا ہے, تو حسنین حیا سے بتا نہیں پائے اور خاموش رہے. پھر بھی فرشتوں نے کہا آپ آرڈر تو کریں, آپ حکم تو کریں. تو اب کسی نے کہا کہ آپ خدا سے کہیے کہ ہمیں کھجور کھانی ہے, تمر ہمارے لیے لائی جائے. تو جبرائیل تشت لے کے وہاں تشریف لائے اور کہا کہ خداوند متعال کی طرف سے آپ کو یہ کھجوریں مبارک ہوں. تھک تو نہیں گیا عزیزان, ذرا توجہ دیجیے گا. یہ کھجوریں آپ تناول فرمائیں. تو اب رسول خدا نمائندے بن کے آئے تھے نا, اور اللہ کی دعوت کا اعلان کیا تھا. تو رسول خدا نے پنجتن کو بٹھایا اور سب کو اپنے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلانا شروع کی. سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کھجوریں کھلائیں, ایک کھجور کھلائی, اور اس کے بعد امام حسن کو ایک کھجور کھلائی, پھر امام حسین کو ایک کھجور کھلائی,
اس کے بعد حضرت علی کو ایک کھجور کھلائی، اس کے بعد پھر حضرت علی کو ایک کھجور کھلائی، اس کے بعد پھر حضرت علی کو ایک کھجور کھلائی، اس کے بعد پھر حضرت علی کو ایک کھجور کھلائی۔ بیوی کہاں بیٹھی؟ بی بی زہرا نے کہا یا رسول اللہ آپ عادل ہیں، فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، وضاحت فرما دیجئے یہ ماجرا کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا دیکھو جب میں نے زہرا کو کھجور کھلائی، جب میں نے آپ کو کھجور کھلائی تو جنت کی حوران نے کہا ہنی ام مری اللہ کی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو۔ تو میں نے ان کی اس داد کا جواب دیتے ہوئے بھی کہا ہنی ام مری اللہ کا یا زہرا، اے زہرا آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد میں نے کھجور حسن کے منہ میں رکھی تو تمام جنت کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ ہنی ام مری اللہ کا یا حسن۔ میں نے بھی ان کی اس داد کا جواب دیتے ہوئے کہا ہنی ام مری اللہ کا یا حسن۔ اس کے بعد تمام جنت کے فرشتوں نے کہا حسین کو، جب میں نے حسین کے منہ میں کھجور رکھی تو تمام عرش کے ملائکہ، تمام جنت کے رہنے والے، پوری ارض سماوی، تمام آسمان کی مخلوقات نے مل کے کہا ہنی ام مری اللہ کا یا حسین، اے حسین آپ کو مبارک ہو۔ میں نے بھی اس داد کا جواب دیتے ہوئے کہا ہنی ام مری اللہ کا یا حسین۔ لیکن ایک وقت آیا جب میں نے علی کے منہ میں کھجور رکھی تو نہ ملائکہ، نہ فرشتے، نہ حوران جنت، خدا کی طرف سے آواز آئی ہنی ام مری اللہ کا یا علی۔ مجھے حیرانی ہوئی، مجھے یقین نہ آیا، میں نے یقین کرنے کے لیے پھر سے علی کے منہ میں کھجور رکھی، پھر سے خدا کی آواز آئی ہنی ام مری اللہ کا یا علی۔ میں نے دوبارہ پھر سے علی کے منہ میں کھجور رکھی، پھر سے آواز آئی ہنی ام مری اللہ کا یا علی۔ مجھے لطف اتنا آ رہا تھا، مجھے سکون اتنا آ رہا تھا، میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا، میں دوبارہ بیٹھا، پھر سے علی کے منہ میں کھجور رکھی، پھر سے ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر خدا کی طرف سے آواز آئی اے رسول آپ نے بس کر دی ہے، اگر آپ قیامت تک علی کے منہ میں کھجور رکھتے رہتے میں خدا جواب دیتا رہتا۔ سلامت رہیے۔ کس ہستی کا تذکرہ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ جس کا ذکر صرف قرآن میں موجود نہیں ہے، صرف رسول نے نہیں کیا بلکہ پچھلی کتابوں نے بھی کیا ہے، ہاں نام الگ ضرور رکھے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، مشترکہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ تو ایک آدمی امیر المومنین کو دیکھتا ہے کہ مولا پانی پہ چل رہے ہیں۔ اب کوئی اس کرامت کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا نا۔ اس نے جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا کہ پانی پہ قدم چل رہے ہیں اور امیر المومنین نے ندی کو پار کیا تو اس شخص نے آ کے کہا اے آدمی، وہ علی کو نہیں جانتا تھا، تم نے کوئی بہت بڑا کمال تو نہیں کیا پانی پہ چل کے؟ مولا نے کہا آپ اس سے بڑھ کے کمال کر دیں۔ تو اس نے زبان میں کچھ پڑھا اور وہ پرواز کر کے ندی کو پار کر گیا۔ علی نے کہا بھائی میں تو تمہارے اس کمال پہ فدا ہو گیا، میں تو تمہارا فین ہو گیا، اتنا تو بتاؤ جب تم یہ ندی کو پرواز کر کے پار کر رہے تھے تمہاری زبان پہ کچھ ورد تھا، وہ کیا تھا؟ کہا مجھے ہماری پرانی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم یہ ورد کرو گے تو تمہیں خدا طاقت دے دے گا، خدا تمہیں آسمانوں میں پرواز کرنے کی ہمت دے دے گا۔ میں نے کہا وہ ورد مجھے بھی سکھا دو۔ تو کہتا ہے یہ ورد ہے یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ میں نے کہا ایلیا کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ ایک آنے والے دور کا نبی ہے جس کو ہماری کتابوں میں ایلیا کہا گیا ہے۔ وہ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پہچان مجھے، انا ایلیا فی الانجیل، وہ جیسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ ختم کر دیتا ہوں، یہ علی کہ جس کے اتنے فضائل ہیں اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے علم کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ شجاعت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک واقعہ سناتے ہیں شاید بات ختم ہو جائے کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک آدمی قتل ہوا تو حضرت عباس بن حارث نے کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو حضرت عباس بن حارث وہاں گئے جنگ میں اور بہت بہترین اور بہت بہادرانہ جنگ کو لڑا۔ اور اس جنگ میں جب مقابلہ کر رہے تھے نا تو دشمن میں مقابلے میں کسی نے کہا کہ بھئی عباس نے ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے عباس بن حارث کی بات ہو رہی ہے، عباس بن علی کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم بدلہ لیں گے۔ تو جب عباس بن حارث کے مقابلے میں اس جنگ کا سب سے طاقتور آدمی آیا نا تو عباس نے کہا مجھے صرف میرے آقا حضرت علی سے اجازت لینے دو پھر میں آ کے تم سے لڑتا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت عباس بن حارث اجازت لینے کے لیے آئے نا تو مولا نے کہا عباس نہیں آپ نہ جائیے، آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا نقاب، اپنی تلوار، اپنی ذرہ، اپنا لباس مجھے دیجئے، آپ کی جگہ پہ میں جاتا ہوں۔
حضرت علی عباس بن حارث کا حلیہ لے کے، عباس بن حارث کا لباس لے کے، تلوار لے کے جنگ میں وارد ہوئے۔ اب جب علی عباس بن حارث بن کے آ رہے ہیں، جنگ کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی کو بلایا کہ جو تمہارے دشمن میں سے سب سے طاقتور ہے وہ آ جائے۔ ایک آدمی آیا، اس کو فنار کر دیا۔ علی نے جس انداز سے فنار کیا نا، دشمنوں نے اس جنگ کے لیڈر کو کہا مجھے لگتا نہیں ہے یہ عباس بن حارث ہے، مجھے نہیں لگتا یہ عباس بن حارث کی جوہر ہے۔ پھر بھی یقین نہ آیا، تو اس جنگ میں جو سب سے زیادہ فاتح، سب سے خطرناک اور سب سے بڑا تھا نا، وہ اس جنگ میں سامنے آیا، اور علی نے جب اس کو بھی فنار کر دیا نا، اب پوری دشمن کو شک ہونے لگ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو کسی طرف سے آواز ہے یوں کرو، اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب درمیان میں علی ابن ابی طالب عباس بن حارث کے حلیے میں چاروں طرف سے جب فوجیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے گھوڑے پرواز کر رہے ہیں، ہر طرف سے آدمی تلواروں کو لہرا کے آ رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے قریب نہ پہنچے تھے وہ لوگ، چند قدم کے فاصلے پہ پوری طاقت کے ساتھ علی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ علی نے نہ تلوار اٹھائی، علی نے نہ تیر نکالا، علی نے صرف ایک کام کیا، اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا۔ علی نے نقاب کو الٹا، وہاں تلواریں گر گئیں، وہاں باغیں مڑ گئیں۔ وہ اب مجھے بتاؤ میں علی کی شجاعت کیا پڑھوں؟ جس علی کے چہرے کی یہ جھلک ہو کہ فوجیں مڑ جائیں، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوگی۔ جزاک اللہ۔ یہاں تک آ گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بھی کیوں علی کی شجاعت، علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل کہا گیا۔ بس یہاں صرف معمولی سا یہ اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ پورا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جب رسول خدا نے بھیجا تھا نا علی کو، یہ جنگ ایسی تھی کہ اگر یہ ہار جاتے نا تو علی نہ ہارتے، رسول نہ ہارتے، پورا اسلام ہار جاتا۔ تو جب رسول نے علی کو تیار کر کے بھیجا تو پتہ پورے عالم میں کیا ماحول تھا، پوری کائنات میں کیا ماحول تھا کہ رسول خدا نے علی کو تیار کر کے کہا جاؤ علی خدا تمہارا حافظ ہو۔ وہاں سے آدم فخر کر کے کہہ رہے تھے کہ جس کے ذریعے میری توبہ قبول ہوئی وہ جا رہا ہے۔ نوح کہہ رہا تھا جس کے ذریعے میری کشتی طوفانوں میں سائے پہ لگی وہ جا رہا ہے۔ ابراہیم کہہ رہا تھا جس کے وسیلے سے میں آتش نمرود سے بچا وہ جا رہا تھا۔ ہر نبی فخر کر رہا تھا، ہر فرشتہ کہہ رہا تھا وہ ہمیں سکھانے والا جا رہا ہے۔ وہ جس کو دیکھ کے ہم نے تسبیح کرنا سیکھا، وہ جس کو دیکھ کے ہم نے اللہ اکبر سیکھا، وہ تمام ملائکہ، تمام انبیاء علی پہ فخر و مباحات کر رہے تھے۔ تمام انبیاء نے علی کا قصیدہ پڑھا، یہاں سید الانبیاء بولا وہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ علی کی اور اس دشمن کی جنگ نہیں تھی، یہ فقط رسول کی اور دشمنوں کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی کل کفر کی اور کل ایمان کی۔ اگر اس جنگ میں اسلام ہار جاتا، نماز ہار جاتی، روزے ہار جاتے، زکوٰۃ ہار جاتی، اسلام و عبادتیں ہار جاتی، علی نے اس جنگ کو فتح کر کے بتایا اگر میں یہاں ضربت نہ لگاتا تمہارا اسلام کسی کام کا نہیں تھا۔ تو رسول نے کہا یہ آج جو ضربت علی نے لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تھک گئی ہیں لگتا ہے، بس چھوڑ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں آخری مراحل۔ آخری مراحل پہ ہیں کہ جب یہ علی کہ جس کا نہ ہمارا اس دنیا میں گزارا نہ اس دنیا میں گزارا ہے، اور جگہ جگہ پہ عملی طور پہ رسول خدا نے کر کے فرمایا۔ آپ سب لوگوں نے خیبر سنی ہے نا، میں وہ نہیں سنا رہا آپ کو، لیکن اس جہت سے کبھی آپ نے خیبر کو دیکھا کہ جب ایک وقت آیا حضرت علی نے دروازہ اکھاڑ لیا، یہاں تک آپ سب سنتے ہیں، دروازہ اکھاڑ کے ہوا کی طرف نہیں پھینکا، یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، علی نے خندق کے اوپر اس دروازے کو پل بنایا تاکہ پوری فوج اس کے اوپر سے گزر سکے۔ تو اپنے ایک ہاتھ پہ علی نے دروازے کو اٹھایا ہوا ہے اور خندق کو پوری فوج کراس کر رہی ہے۔ تو رسول خدا مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان پہ بان آئی، ہماری روح نکل رہی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ رسول خدا نے کہا وہ دیکھو علی کے قدموں کی جانب، علی کے قدموں کی جانب دیکھا نا تو ہوا میں پرواز کر رہے تھے،
لہٰذا علی کہتے رہتے تھے کہ میں نے خیبر کا دروازہ اپنی طاقت سے نہیں، طاقت رحمانی سے اٹھایا۔ رسول خدا کی مسکراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا عجیب ہے، ہم پریشان ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں تمہاری حالت پہ ہی تو مسکرا رہا ہوں۔ آج میں محمد موجود تھا، مجھ محمد کے ہوتے ہوئے علی کے بغیر یہ چھوٹی سی پل تو تم سے پار نہ ہوئی، کل قیامت میں میں محمد موجود ہوں گا، بتاؤ میری موجودگی میں علی کی محبت کے بغیر پلے سے رات کو پار کیسے کرو گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ کی یہ ہستیاں خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان ہستیوں کو جب عطا کر دیا نا، وہاں پہ خدا نے ایک اور کام کیا، اور اس کے بعد میں بات تمام کرتا چلوں کہ خدا نے 12 امام بھیج دیے اور 14 معصوم بھیج دیے، 13 معصومین مرد ہیں۔ وہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی راہبر نہیں بھیجا، خاتون کہہ سکتی تھی میں کس کی زندگی کو دیکھ کے سبق حاصل کروں، تو وہاں خدا نے ایک پریکٹیکلی جواب دیا، زبان سے جواب نہ دیا کہ دیکھو میں نے 13 معصوم پیدا کیے ہیں نا، تو تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک خاتون ایسی دوں گا جس میں 13 معصومین کی تصویر ہوگی۔ تو ایک خاتون کو پیدا کیا، ایسی خاتون کہ جس کی گفتار میں رسول خدا کی گفتار نظر آئے، جس کے کردار میں کردار محمدی نظر آئے، ایسی خاتون کہ جس کے کردار میں شجاعت حیدری نظر آئے، خاموش ہو جائے تو صلح حسن نظر آئے، اگر مباہلہ میں باہر نکل آئے تو قیام حسین نظر آئے، عبادت ایسی کہ سید ساجدین کی تصویر نظر آئے، علم ایسا کہ باقر العلوم کی عکاس بن جائے، صدیقہ ایسی کہ جعفر صادق نظر آئے، غیظ و غضب پہ کنٹرول ایسا کہ موسیٰ کاظم کی تصویر بن جائے، رضاؤں پہ قدرت ایسی کہ علی رضا نظر آئیں گے، تقویٰ تقی جیسا ہوگا، پاکیزگی نکی جیسی ہوگی، ہیبت عسکری جیسی ہوگی، اور گھر میں بیٹھ کے پردے میں بیٹھ کے تبلیغ ایسے کرے گی کہ مہدی کی غیبت نظر آئے گی۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ہستیاں خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمارا کام ہے ان ہستیوں کی پیروی کرنا اور ان کا اختیار رکھنا اور ان کی محنت کی قدر کرنا۔ اگر ناراض ہوئے تو ایک صلوات ہو۔ ان ہستیوں کی محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا میں شہید تو نہیں ہوا لیکن تذکرہ شہدائے کربلا میں ہوتا ہے اس کا۔ جب قافلہ کوفہ کے دربار پہ پہنچا نا، واپسی پہ کوفہ کے شہر پہنچا، تو ایک مقام ایسا آیا کہ ان اسیروں کو ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بی بی زینب نے کہا ان پردیسیوں کے شہر میں، ان ظالموں کے شہر میں کون ہے جو میرے بھائی پہ سلام کر رہا ہے؟ چہرے سے بالوں کو ہٹا کے نہ جب اوپر دیکھا تو چیخ نکلی، بھیا مسلم۔ آپ یہاں وہاں حضرت مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام حمیدہ تھا، ایک کا نام عاتقہ تھا۔ تو یہ جو بیٹی حمیدہ تھی نا، یہ ٹکٹکی باندھ کے بابا کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت آیا کہ چیخ نکلی بی بی حمیدہ کی اور وہیں شہادت ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں بی بی آپ نے صرف بابا کے سر کو دیکھا تھا، نہ کٹتے دیکھا نہ ظلم ہوتے دیکھا۔ واہ حسین کی غربت۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شام میں دربار یزید تھا، ادھر بی بی سکینہ تھی، ملعون نے سر حسین منگوایا، کبھی شراب پھینکتا کبھی تازیانے مارتا، کہا یہی ہے نا وہ حسین جس کی تیرا نانا بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ وہ بی بی رو رو کے کہتی تھی او شمرو یزید حیا کر، یہ میرے نانا کی چومنے کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ بڑا، تم لوگ شہادتیں سنو گے، ایک شہادت سنتے ہو تم ہم شکل پیمبر کی، جو پیمبر کی بڑی شبیہ تھا۔ میں کہتا ہوں وہ شبیہ پیمبر تھا شکل میں، مسلم شبیہ پیمبر ہیں مصائب میں۔ میں آج وہی شباہتیں پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ پہلی شباہت بتاؤں آپ کو کہ جب مسلم نے نماز پڑھائی نا،
پیچھے دیکھا کوئی نمازی نہیں تھا، اکیلا رہ گیا مسلم. اور ایک وقت کربلا میں آیا، نظر یمیناً و شمالا، زہرا کا لال اکیلا رہ گیا اور فریاد کرتا رہا، کہاں گئے میرے اونو محمد، وہ کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے. پھر ایک مرتبہ جب مسلم آئے طوعا کے در پہ، میں تفصیل سے آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا، ذرا تھک کے نہ سنو. ایک بی بی نے دروازہ کھولا اور کہا تو لگتا تو شریف گھرانے سے ہے، کوشش کر اپنے گھر چلا جا. تو کہا میں چلا جاتا اگر غریب کا کوئی گھر ہوتا. کہا تیرا گھر نہیں ہے، تو کون ہے؟ کہا میں سفیر حسین ہوں. پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ اندر تشریف لائیے. اندر آئے. اب بیٹے نے وفا نہ کی اور اطلاع دے دی نا، مختصر کر رہا ہوں. فوج تشریف جب لاتی ہے وہاں پہ، فوج نے مارنے کی کوشش کی نا، تو طوعا کہتی ہے مسلم آپ اندر تشریف لائیے. اب شبات حسین بتا رہا ہوں، یہ دوسری شبات تھی. مسلم نے کہا مومنہ اگر میں اندر آتا ہوں نا تو یہ لعین تیرے گھر میں آ جائیں گے. کتنا غیرت مند تھا مسلم، نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی مستور کے گھر میں آئے. اب ایک یہ مسلم تھا. پھر ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء کو شک ہوا کہ پتہ نہیں حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو کسی کی آواز آئی ذرا خیموں پہ حملہ کر کے دیکھو. وہاں حسین کی غیرت کو جلال آیا، کونیوں کے بل چلنے لگ گیا اور کہا خبردار مجھ حسین کے ہوتے ہوئے کوئی خیموں کو آگ نہ لگائے. یہ دوسری شبات تھی. پھر ایک وقت آیا کہ مسلم کو جب انہوں نے گھیر لیا نا، گھیرے میں لیا اور مسلم کو کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں. مسلم بھی حیدری شجاع سے لڑ رہا تھا، دھوکے سے مارا گیا جب جنگ کر کے تھک گیا تھا. اب وہاں مسلم کو دربار میں لے کے آئے نا، تو وہاں ملعون نے بڑا اکڑ کے کہا کہ یہ مسلم ہے، اب یہ تیرا سامنے امیر بیٹھا ہے، امیر کو سلام کر. مسلم نے کہا وہ امیری حسین، میرا امیر صرف حسین ہے. اب یہ بات روایات میں نہیں ہے لیکن ضمیر یہی کہتا ہے کہ حسین 2 انگلیوں سے دیکھ رہے تھے اور باز کو بھی دکھا رہے تھے. جب حسین نے سنا نا کہ مسلم نے دیار غیر میں مجھ حسین کو امیر کہا ہے، تو کہا ہوگا جا مسلم تو نے مجھ حسین کو یاد کیا، قیامت تک دنیا تجھے امیر کہے گی مجھے غریب. وہاں مسلم پہ ظلم ہوا. ایک شباہت یہ ہے حسین اور مسلم کی کہ حسین کو بھی سب نے مل کے مارا، مسلم کو بھی سب نے مل کے مارا، مگر حسین کو صرف مردوں نے مارا تھا. مسلم کو مردوں نے بھی مارا، بچوں نے بھی مارا، عورتوں نے بھی مارا. ایک ملعون نے چھت پہ چڑھا اور چکی کو پھینکا، چکی مسلم کے منہ پہ لگی اور دانت زخمی ہوئے، لب مبارک زخمی ہوئے، پانی نہ پی سکے. وہاں مسلم تیری غربت، تو بڑا خوش نصیب ہے تو پانی کو نہ پی پایا. ایک وقت آیا کہ حسین بھی پیاسا شہید ہو گیا. جب حسین 2 انگلیوں کے ذریعے حضرت عباس کو یہ منظر دکھا رہے تھے نا، مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہیں. کہا مولا مجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دیجئے میں کوفہ پہنچ جاؤں. کہا نا عباس ابھی وقت نہیں ہے کہ تو جنگ کرے. جناب مسلم کو جب دھکا دیا گیا نا تو عباس نے کہا مولا مجھے کوفہ بھیجئے، کوئی تو ہو جو مسلم کے لاشے کو ذرا اٹھا لے، کوئی تو ہو جو مسلم کے لاشے کو سنبھالے. تو حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ، وہ زخمی پہلو والی بی بی، وہ دامن پھیلا کے کہہ رہی آ میرا غریب مسلم، آ میرا بچڑا مسلم. عزیزدارو تم بتاؤ جب تمہارے علاقے میں کوئی مہمان فوت ہو جائے تو کہا جاتا ہے غسل و کفن کا بندوبست کرو، وہ کوئی چارپائی لے آؤ، وہ کوئی جنازے کا بندوبست کرو. وہ جب مسلم کو دارالامارہ سے گرایا گیا کوئی آواز نہ آئی چارپائی لے آؤ، کہیں سے آواز آئی رسیاں لے آؤ. مسلم کے لاشے کو رسیوں میں باندھا گیا. مسلم کا لاشا کبھی کوفہ کی اس گلی، کبھی کوفہ کی اس گلی، وہ لاشا گلیوں میں پھیلایا جاتا رہا. حسین نے جلدی سے عاتقہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، عاتقہ کو سونے کی بالیاں پہنائی، سر پہ ہاتھ رکھا. کہا اے بیٹی آج کے بعد تو میری بیٹی ہے، میری بیٹیاں تیری بہن ہے. ہاشمی گھرانے کی بچی تھی.
थी। कहा बाबा मामू जान मेरे बाबा की खैर हो। कहा बेटी तू यतीम हो गई। वो ये मंजर एक 4 साल की बच्ची देख रही थी कि अगर कोई यतीम हो जाए सर पे हाथ रखा जाता है, उसके प्यार किया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। मगर हुसैन की अपनी किस्मत, रोज़े आशूर एक ऐलान हुआ, कद कुतिल अल हुसैन बे करबला। सकीना ने अपनी यतीमी का ऐलान सुना, अभी कोई आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा। एक शख्स आया, सर पे हाथ रखा, मेरी तरफ देखो सर पे हाथ रखा, हाथ शफकत का नहीं था, जुल्फों में हाथ डाला, तमाचे मारना शुरू किए। सकीना के रुखसार लाल हो गए। एक फरियाद की, ओ जालिमो बाबा भी मेरा मारा, तमाचे ने बस। इन्ना लिल्लाहि